آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کو کرنے سے آپ کو فوری غیبی مدد حاصل ہوگی۔ اس عمل کو اگر آپ لوگ بالکل اسی طرح کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی، کوئی ایسی حاجت باقی نہیں رہے گی جو پوری نہ ہو۔ پیارے دوستو، عمل بہت ہی آسان ہے، لیکن ایسا عمل کہ آپ کی ہر حاجت کو پورا اور ہر پریشانی کو ختم کر دے گا۔ اگر آپ لوگ سچ میں چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے اور آپ کی ساری حاجتیں پوری ہو جائے تو اس ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا اور آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والی ذات ہے۔ پیارے بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ یاد رہے، اللہ پاک کا ہر نام اپنے اندر ایک خاص فوائد اور برکات اور بڑے بڑے راز رکھے ہوئے ہیں۔ آج ہم اللہ پاک کے جس صفاتی نام کا وظیفہ بتانے والے ہیں وہ نام ہے یا وہاب، اور یاد رہے کہ اگر اسم اعظم پڑھ کر جب بھی کوئی دعا کی جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ اسم اعظم میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو کوئی یا وہاب کو چلتے پھرتے پڑھتا رہے گا تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ اللہ پاک اس بندے کو دیکھ رہا ہے اور وہ کوئی بھی گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے دل میں یہ احساس اور ڈر پیدا ہوتا ہے کہ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے اور اسے سن رہا ہے۔ تو جس کسی مسلمان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے تو وہ تو کبھی گناہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ پاک، یاد رہے دوستو، ہم سب کو ہر وقت دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، اس لیے ہمیشہ اپنی جلوت اور خلوت میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ دوستو، اس اسم اعظم کو پڑھنے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے، اکثر بہن بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں چلتے پھرتے کون سی تسبیح پڑھنی چاہیے جس سے کہ ہمارے رزق میں برکت ہو جائے اور ہماری تمام پریشانیاں ختم ہو جائے۔ تو میں اس شخص کو کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے جو کوئی یا وہابوں کو چلتے پھرتے پڑھتا رہے گا، اسے کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ جو کوئی مومن جب بھی تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک اسے اس جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے کبھی بھی امید نہیں ہوتی۔ جس شخص کو اللہ کا اعتذار نصیب ہو جاتا ہے تو وہ ہر گناہ سے بچا رہتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر الفاروق کا ایک واقعہ ہے۔ ایک رات امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کے ساتھ رات کو گشت کے لیے نکلے۔ وہ آدھی رات کو مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کے حالات جاننے کے لیے گھومتے پھر رہے تھے۔ چلتے چلتے جب انہیں تھکاوٹ محسوس ہوئی تو وہ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے کہ تبھی انہیں اس گھر کے جس کی دیوار کے ساتھ انہوں نے ٹیک لگائی ہوئی تھی ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی جو اپنی بیٹی کو دودھ میں پانی ملانے کا کہہ رہی تھی، لیکن لڑکی اپنی ماں کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر رہی تھی۔ لڑکی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا اور باقاعدہ طور پر منادی کے ذریعے اعلان بھی کروا دیا ہے۔ ماں نے اپنی بیٹی سے کہا، تم عمر سے ایسے ڈر رہی ہو جیسے کہ عمر تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس لڑکی نے اپنی ماں کو بہت ہی خوبصورت جواب دیا، کہا کہ اگرچہ ماں مجھے عمر نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اس کو بولتے ہیں پیارے دوستو تقوی۔ تقوی جب آپ لوگ بھی یا وہابوں کا کثرت سے ورد کرتے رہیں گے تو آپ کے دل میں بھی تقوی پیدا ہوگا۔ یہ تو پیارے دوستو یا وہابوں کو کثرت سے پڑھنے کے فوائد ہیں۔ اس سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بندہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو آج کا وظیفہ بتاتے ہیں۔ یہ عمل 3 سجدوں کا عمل ہے۔ جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو یہ عمل ایسے ہی ہلچل مچا دے گا کہ آپ کو غیبی مدد حاصل ہو جائے گی اور آپ جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی مل جائے گا۔ ذرا غور سے سنیں پیارے دوستو، یہ عمل کوئی عام عمل نہیں ہے بلکہ اکابرین کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اکابرین نے خود اس عمل کو کیا ہے۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ آپ نے گھر میں یا پھر مسجد کے صحن میں قبلہ رخ کھڑے ہو کر 3 بار سجدہ کرنا ہے۔ جب آپ 3 بار سجدہ کر لیں جس طرح کہ ہم نماز میں کرتے ہیں، تو پھر جب آپ سجدہ کر لیں تو اپنے ہاتھوں کو بلند کر لینا ہے اور پھر 100 بار اللہ پاک کا اسم اعظم یا وہاب یا وہاب یا وہاب اس کو پڑھنا ہے۔ کوئی تسبیح پکڑ لے تاکہ آپ کو بھولے نہ۔ جب آپ اس نام کو 100 مرتبہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اس کے بعد آپ جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو ضرور مل جائے گا۔ اس سے آسان عمل نہیں ہو سکتا، صرف 5 منٹ کا یہ عمل ہے۔
اس عمل کو کرنے میں آپ کے 5 منٹ لگتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اکابرین نے خود بھی اس عمل کو کیا ہے۔ اکابرین کو جب بھی کوئی حاجت پیش آتی تو وہ آدھی رات کو وضو کرتے، پھر 3 بار سجدہ کر کے 100 مرتبہ یا وہابو پڑھتے رہتے، اور پھر جس بھی حاجت کے لیے وہ عمل کرتے اس کے لیے دعا کر لیتے تھے۔ صرف 3 ہی دن میں ان کی جو بھی حاجت ہوتی تھی وہ پوری ہو جاتی تھی۔ بزرگان دین کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بندہ نصف رات کو اپنے گھر کے صحن میں کھڑا ہو کر 300 بار یا وہابو پڑھے گا تو صرف چند دنوں میں اس کی غربت ختم ہو جائے گی، یعنی اس کے رزق میں بے شمار اضافہ ہو جائے گا۔ اسے اس دنیا کی کوئی بھی حاجت ہوگی وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، وظیفہ بڑا ہی آسان ہے۔ اکابرین نے تو صرف 3 دن یہ عمل کیا اور ان کی حاجت پوری ہو گئی، اور انہوں نے آگے بھی اس وظیفے کو اسی طرح کرنے کو کہا ہے۔ لیکن ہم تو گناہ گار بندے ہیں، ہم سے دن میں نہ جانے کتنے ہی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پیارے دوستو، جس بھی حاجت کے لیے کریں، صرف 5 منٹ کا عمل ہے، روزانہ اس عمل کو کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک دن آپ کی حاجت ضرور پوری ہو جائے گی۔ اور اکثر بہن بھائی یہ بھی پوچھتے ہیں کہ رزق میں برکت کے لیے کیا کریں؟ ہم نے تو بہت سارے وظائف کیے لیکن ہماری تو غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو میں ان تمام بہن بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ آدھی رات کو اٹھیں جب سارے سو رہے ہوں، اور اس وقت جب تہجد کا وقت ہوتا ہے اس کو نصف رات بولتے ہیں، یعنی آدھی رات۔ جب آپ اٹھیں تو پہلے وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد 300 بار یا وہابو کو پڑھنا شروع کر دے۔ جب یا وہابو کو 300 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ سے رزق میں برکت کی دعا کر لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں بے شمار اضافہ ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ عمل بہت ہی زیادہ طاقتور اور بہت ہی جلد کام کرنے والا ہے۔ دوبارہ پھر سے ایک مرتبہ اس سارے عمل کو سماعت فرما لیں۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے اور وہ گناہوں سے بچ جائے، ہر قسم کے گناہوں سے، چاہے وہ جون سا مرضی گناہ کرتا ہو، جب اس کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے گا تو وہ خود ہی گناہوں سے بچ جائے گا۔ اس کو چاہیے کہ چلتے پھرتے یا وہابو کو پڑھتا رہے۔ حدیث سے اگر آپ کا وضو ہو یا نہ ہو، آپ یا وہابو کو جب پڑھتے رہیں گے تو آپ کے رزق میں بے شمار اضافہ ہو جائے گا۔ آپ کے اوپر جو بھی تنگی پریشانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ کے اوپر قرض ہے یعنی آپ مقروض ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کا قرضہ جاتا رہے گا۔ پیارے دوستو، اسی طرح اگر آپ کو کوئی حاجت پیش آ گئی ہے اور آپ اسے جلد پورا کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی حاجت جو برسوں سے رکی ہوئی ہو، چاہے آپ کو جاب کی حاجت ہو، جاب نہ مل رہی ہو، چاہے شادی کی حاجت ہو، شادی نہ ہو رہی ہو، رشتے آتے ہیں لیکن آپ کی پسند کے نہیں ہوتے، جاب بھی مل جاتی ہے لیکن آپ کی پسند کے مطابق نہیں ہوتی جو آپ چاہتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ذاتی گھر کے خواہش مند ہیں، کسی کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، کرایہ دے دے کر تھک چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اب آپ کا اپنا ذاتی گھر ہو، اس کو اپنے دل میں رکھ لیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو اس کے لیے کر لے۔ اگر اولاد ہے تو نافرمان ہے تو ماں اپنے بیٹے کے لیے کر لے یا باپ اپنے بیٹے کے لیے کر لے۔ 300 مرتبہ یا وہابو کو بھی پڑھتے رہیں۔ روزانہ 3 بار سجدہ کر کے اس کے بعد 100 مرتبہ یا وہابو کو پڑھ لیں، اور اس کے بعد جس بھی حاجت کے لیے کریں اس کے لیے دعا کر لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اگر آپ کے رزق میں بہت ہی زیادہ تنگی ہے، آپ بہت زیادہ غربت کا شکار ہیں، بہت سارے عمل کر چکے ہیں لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، ہر طرف سے آپ بندے ہوئے ہیں، مایوسی ہو رہی ہے، اگر آپ کا رزق کسی نے بند بھی کر دیا ہے تو پھر بھی اللہ کی رحمت سے آپ کے رزق کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔